جی السلام علیکم، ہمارا جو گروپ کا ٹاپک ہے وہ ہے میراسمس، سوکھا پن، کمزور ہو جانا، بچوں کی گروتھ کا نہ ہونا، یہ تمام چیزیں میراسمس کے انڈر آتی ہیں۔ اس کے جب ہم ریزنز دیکھتے ہیں تو اس کا جنرلی جو ہم بکس کے اندر پڑھتے ہیں تو ریزنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ میل نیوٹریشننگ، ڈائٹ پراپر نہ ہونا، بچہ نہ کھاتا ہو، اسے پراپر ڈائٹ ملتی نہ ہو، جہاں پہ غریب بہت ہوتے ہیں لوگ ان جگہوں پر بیسیکلی یہ میراسمس کے اندر بھی کچھ اسپیسیفکیشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو ہم بک کے اندر پڑھتے ہیں، خوراک نہ ملنا اور یہ، لیکن ایک جیسے ہم اپنی بک کے اندر ہم اپنی ریمیڈیز کو اگر ہم پڑھتے ہیں، جیسے میرے کولیگس نے بھی ابھی اوپر مختلف ریمیڈیز کے حوالے دیے، اس کے اندر کچھ ریمیڈیز ایسی ہیں جیسے اسپیشلی آیوڈم اور نیٹرم میور کو اگر میں مینشن کروں کہ اس کے اندر رامینیس ہنگر ہے، بھوک بہت زیادہ ہے، بچہ کھاتا پیتا بہت زیادہ لیکن اس کے باوجود کمزور ہے۔ سو آبویسلی یہاں پر پھر اس کا ریزن میل نیوٹریشننگ تو ہے نہیں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس کے کچھ ریزنز آ جاتے ہیں، جس میں ایک تو ہمارے میازم آ جاتے ہیں جو ہیریڈیٹری ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ان میازم کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک ہمارے ہارمونز جیسے گروتھ ہارمون ہے ہمارا ایک اسپیسیفک جو گروتھ کرتا ہے، پیچوٹری کی سیکریشن ہے پیچوٹری گلینڈ کی، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے گروتھ پراپر نہیں ہو رہی، ٹانسلائٹسس کا ریزن ہوتا ہے۔ یہ تمام ریزنز ہوتے ہیں۔ ہومیوپیتھ نے بیسیکلی دیکھنا ہوتا ہے کہ ریزن کیا ہے، ہم نے وہ ریزن، کیونکہ ہماری ریمیڈی سمٹمز ہیں اور وہ سمٹمز کیا ہیں جس کے اندر ہمیں ریزن مل جاتا ہے، ہم نے اس ریزن کو ریموو کرنا ہوتا ہے۔ جنرلی اس کے اندر سورا کے انڈر ٹیوبرکلوسس آج کل تو ایک میاض کے نام سے کافی لوگ اسے کہتے ہیں، لیکن جنرلی جب ہم اسے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو ٹیوبر کلاسز سارا کے انڈر آ رہا ہوتا ہے۔ ٹیوبر کلاسز کہیں پر سائکاسز اور سفلس بھی اس کے میازمیٹک بیک گراؤنڈ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ سو اگر ہم ریمیڈیز کی اور ان کے سمٹمز کی طرف جائیں تو اس کے اندر ایک ہمارا اسپیسیفک کلکیریا کا گروپ ہے جس کے اندر 3 ریمیڈیز ہیں ہماری، کلکیریا فاس، کلکیریا آیوڈائڈ اور کلکیریا کارب۔ یہ تینوں ریمیڈیز ہمارا اوبیسٹی کے اوپر بھی بہت اچھا کام کرتی ہیں اور میراسمس کے اوپر بھی بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ چھوٹی پوٹینسی میں میراسمس کو کیور کرتی ہیں اور بڑی پوٹینسی کے اندر یہ اوبیسٹی کو کیور کرتی ہیں۔ اسپیسیفکیشن کیا ہے کہ کلکیریا کا فاس کا جو پیشنٹ ہے دبلا پتلا ہوتا ہے، سر اس کا بھی بڑا ہوتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں ہوتا۔ کلکیریا کار کے پیشنٹ کا پیٹ بھی باہر نکلا ہوا ہے، وہ پلپلا بھی ہے، کلکیریا فاس کا تھوڑا سا ہارڈ ہے، پلپلا نہیں ہے بچہ۔ اور کلکیریا فاس کے پیشنٹ کے ہیڈ پہ اتنا سویٹ نہیں ہے جتنا کلکیریا کارب کا پیشنٹ کا سویٹنگ ہے۔ اور کلکیریا آیوڈائڈ جب گلینڈز انوالو ہو جائیں گے تو وہاں پر پھر کلکیریا آیوڈائڈ ہارڈ ہو جائے گا، گلینڈ آ جائے گا، وہاں پہ پھر کلکیریا کا آیوڈائڈ اسپیسیفکلی انوالو ہو جاتی ہے۔ جنرلی یہ تینوں ریمیڈیز میراسمس کی ہیں۔ اس کے بعد ایپراٹینم ہمارے پاس ایک بڑی ریمیڈی ہے، بچہ سوکھا ہوا ہوتا ہے، یلوئش ڈائریا اس کے اندر اکر ہوتا ہے، اس کے لیے ایپراٹینم ایک امپورٹنٹ ریمیڈی ہے۔ آرسینکم البم کا پیشنٹ جو ہوتا ہے میراسمس میں اگر اس کو دیکھیں اس کے پیشنٹ کی اسپیسیفک یہ ہوتی ہے کہ انڈائجسٹڈ اسٹول اور ڈائریا اس کا ہوتا ہے۔ جیسے وہ کچھ کھانے پینے لگتا ہے اس کے تھوڑی دیر کے بعد ڈائریا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ریپڈ ایمینسیشن ہوتی ہیں اور سکن ڈرائی ہوتی ہے۔ فاسفورس بھی میراسمس کی ایک بڑی ریمیڈی ہے۔ چیسٹ اپریشن، چیسٹ پہ دباؤ، تنگ چیسٹ جو ہم فاسفورس کی کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے، لمبے دبلے پتلے چھاتی تنگ، وہی فاسفورس کی ہے۔ ایگزاسٹ ہوتے ہیں پیشنٹ اس کے جلدی، ڈائریا ہوتا ہے۔ ڈیلیکیٹ ریفائنڈ چلڈرن کے اندر یہ ریمیڈی افیکٹو ہے۔ اس کے بعد آیوڈم جسے ہم کہتے ہیں میراسمس کی ایک بہت بڑی ریمیڈی ہے۔ رامینیس ہنگر، بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے بچے کو، کھانے پینے کے باوجود تیزی سے کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ ایکیوٹ کیسز کے اندر جہاں پر فیبرائل کنڈیشنز بھی موجود ہوں وہاں پر آیوڈین زیادہ اچھا کام کرتی ہے، ساتھ میں گلینڈز کی انٹرفیرنس موجود ہوتی ہے۔
نیٹرومیور ہے ہماری ایک ریمیڈی. اس کے بعد نیٹرومیور کہ پیشنٹ کی میسیشن اس طرح ہوتی ہے کہ اس کی اپر باڈی میسیشن ہوتی ہے, اس کی نیک چیسٹ یہ چیزیں میسیٹڈ ہوں گے, نیچے سے کلکیریا کار کی طرح اس کا پیٹ نکلا ہوا ہوگا. بھوک اس کے اندر بھی روینیس ہوتی ہے اور پیشنٹ دبلا پتلا ہوتا جاتا ہے, ویک ہو رہا ہوتا ہے اوپر سے. تھرسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے پیشنٹ کو, منہ بالکل خشک ہوتا ہے, کانسٹیپیٹڈ ہوتا ہے پیشنٹ. باقی ریمیڈیز میں آپ کو ڈائریا ملتا ہے, نیٹرمیور میں کانسٹیپیشن ملتا ہے. ڈائریا اگر ہوگا تو اس کے ساتھ فیور ہوگا. کارونگ آف سالٹ میں بی پریزنٹ, بچوں کے اندر, بڑوں میں کمپلسری ہوتا ہے, بچوں میں بی پریزنٹ. میگنیشیا کار یہاں پر بھی کاربونیٹ میگنیشیم کے ساتھ ملتا ہے, اور جس طرح کلکیریا کار پڑا اسی طرح میگنیشیا کار بھی اسپیسیفک ریمیڈی ہے میراسمس بچوں میں ہو تو. اس کے بچے کے متعلق لکھا ہوا ہے پنی چائلڈ. پنی چائلڈ ہوتا ہے کہ اسمال, ہائٹ بھی چھوٹی ہے اور ویک بھی ہے, ڈوارف بھی ہے اور ویک بھی ہے بچہ, جس کو ملک سوٹ نہیں کرتا. ملک امیڈیٹ بچے کو وامٹنگ یا ڈائریا ملک سے کاز ہو جاتا ہے. کال کی پین ہوتی ہیں, سور گرین گراس لائک اسٹول ہوتا ہے. سور اسپیسیفکیشن میں کلکیریا کارپ کے بھی ہے یہ ورڈ کہ کھٹی اسمیل آنا. ابراٹینم کلکیریا کارپ اور میک کارپ کے اندر یہ ہے. باقی ڈفرینسیشن جو ان کی ہے مختلف وہ نظر آ چکی ہوگی آپ کی. سیکنڈلی ماؤتھ السرس پیشنٹ کو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ برائٹا کار ہماری ایک بڑی ریمیڈی ہے جس کا ڈوارف لگش چلڈرن ہوتا ہے, میموری بھی اس کی ویک ہوتی ہے, بچہ اس طرح فزیکلی اس کی ورکنگ نہیں مل رہی ہوتی, مینٹل ڈیبلٹیز ہوتی ہیں, بچہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا رہنا چاہتا ہے لیکن میٹھی چیزیں اور فروٹ اسے پسند نہیں ہوتا. اس کے علاوہ آرٹیمیشیا ابراٹینم ایک ہماری دوائی ہے مراسمس کی, جس میں بچے کو بھوک زیادہ ہوتی ہے, ہر وقت کھانے کے لیے وہ چیختا رہتا ہے, اسٹامک ایبڈومن میں پین اس کے موجود ہوتا ہے, بلاٹنگ اینڈ لارج فریکوینٹ اسٹول ہوتے ہیں بچے کے جو کہ انڈائجسٹڈ فوڈ کے ہوتے ہیں, اسکن فلیبی ہوتی ہے. اس کے علاوہ مرکسال ہماری امپارٹنٹ ریمیڈی ہے, سلفر ہیپار یہ اکارڈنگ ٹو سمٹم ہومیوپیتھی کے اندر کوئی بھی ریمیڈی ہو سکتی ہے. جزاک اللہ, السلام.